قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کے تحت آپ معزز سامعین کے سامنے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے امور، ان سے اجتناب، اس کے متعلق گفتگو کی تھی، جس کے اندر 3 بنیادی باتیں ہم نے سنی تھی۔ ایک کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور دوسری کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، نہ اپنے زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے۔ اور تیسری چیز تھی کہ کسی کو برے القاب کے ساتھ بھی نہیں پکارنا، کیونکہ کسی بندے کا برا نام رکھنا، اس کو زانی کہنا، فاسق کہنا، فاجر کہنا، شرابی کہنا، اس کو چور کہنا، دیگر جو جرائم ہیں اس کے ساتھ اس کی نسبت کرنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایمان کے بعد بہت برا نام ہے۔ اور جو بندہ ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ ظالم ہے، کیونکہ اس نے ان 3 چیزوں کا ارتکاب کیا ہے جو لوگوں کے سامنے کسی مسلمان کے متعلق ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس نے کر دی۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12، اس کے تحت جو 3 باتیں ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا تعلق بھی اسی طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے امور کے ساتھ ہے۔ اور جو آج ہم 3 باتیں سننے جا رہے ہیں ان کا تعلق وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق ایسا ہے کہ اس کو علم نہیں ہوتا۔ پچھلی جو باتیں تھیں مسلمان کو پتہ ہے، کسی کا لقب بگاڑیں گے اس کو پتہ لگ رہا ہے، برے القاب سے اس کو پکار رہے ہیں اس کو پتہ لگ رہا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے علم میں یہ بات موجود ہے، آپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، آپ اس کو مجلس کے اندر برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اس بندے کو پتہ لگ رہا ہے۔ لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے، اس سے مسلمان بالکل ناواقف ہوتا ہے، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہوتی ہے اس لحاظ سے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ انسان کو ذاتی طور پہ حاصل نہیں ہوتا۔ جس کے بارے میں بات کی جا رہی اس کو پتہ نہیں، میں اپنی مجلس میں بیٹھا بیٹھا اس کے متعلق بے شک جتنی باتیں کرتا چلا جاؤں اس سے مجھے کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ تو اس لیے یہ چیز انتہائی خطرناک ہے جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو یہ اعمال کرنے والا شخص ہے وہ انتہائی بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے سامنے بات کر سکے۔
تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو اکثر گمان سے بچو۔ اب گمان یہ یاد رکھیے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ جو اچھا اور پسندیدہ گمان ہے اس سے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا۔ ہمیں اسلام جس گمان سے روکتا ہے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں بدگمانی۔ کسی کے متعلق برا خیال، برا گمان اپنے ذہن کے اندر رکھنا، اور پھر صرف ذہن میں ہی نہیں رکھنا بلکہ اس کو پھر لوگوں کے اندر، مجلسوں کے اندر بیان بھی کرنا۔ تو اجتنبوا کثیرا من الظن، یہاں پر علماء نے، مفسرین نے ایک اشارہ اس انداز کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بدگمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ نے اکثر گمان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ یعنی بسا اوقات کچھ ایسے گمان ہوتے ہیں جو بظاہر اچھے ہیں لیکن وہ گمان بھی نہیں رکھنے چاہیے، کیوں؟ اس کا نتیجہ بھی غلط گمان والا ہی نکلتا ہے۔ تو جو اچھے اور پسندیدہ گمان ہیں اس کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کسی شخص کے اندر اخلاقی لحاظ سے، دین کے لحاظ سے اچھی صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ مثال ہے، ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اب ہم نے اس شخص کے متعلق اچھا خیال ہی رکھنا ہے۔ ہم نے اس بندے کے بارے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جس طرح یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے، یہ دیگر معاملات کے اندر بھی اچھا ہوگا۔ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں کی لوگوں سے اوجھل ہوتی ہیں، لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، تو ان میں آپ صرف اسی اچھے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹوہ میں لگ جائیں گے، جیسا کہ آگے بھی بات آئے گی، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بگاڑ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ تو اچھا گمان جس کے اندر، مسلمان کے اندر اچھی عادات موجود ہیں، جس کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، تو اس کے متعلق ہم نے اچھا گمان ہی رکھنا ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو دیگر جرائم سے، گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوگا۔ اور یہ حسن ظن، کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ سنن ابو داود کے اندر اور مسند احمد کی روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن ظن رکھنا یہ حسن عبادت میں سے۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی انسان کا معاملہ یہی ہونے والا ہے، انا عند الظن عبدی بی، کہ جس طرح میرا بندہ میرے متعلق خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی طرح کا کرتا ہوں۔ اگر میرا رب کے ساتھ، عبادات کے ساتھ تعلق یہ ہے، میں اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو فرائض مجھ پر رکھے زکوٰۃ کی صورت میں وہ بھی ادا کیا، حج بھی میں نے کیا، دیگر اللہ کی عبادتیں میں کرتا ہوں، ساتھ میں اللہ رب العالمین پر میرا حسن ظن ہے کہ اللہ میری عبادات کو قبول بھی کرتا ہے، اللہ میری ان عبادات کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر مقام بھی دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس کے اندر مقام دے گا، اللہ مجھے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین مجھے قیامت والے دن حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے۔ یہ حسن ظن ہے۔ قبر کے معاملات کے متعلق بندہ رکھتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہے، مجھے اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا، قبر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، محشر کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ یہ گمان رکھنا، یہ خیالات رکھنا، یہ مومن کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں، یہ دونوں پہلو ساتھ اسلام نے رکھے ہیں، یاد رکھیے۔ جہاں آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اچھی حسن ظن رکھتے ہیں، وہاں اس بات کا خوف بھی ہو کہ اللہ اگر مجھے پکڑ لے
تو مجھے اللہ تعالیٰ تباہ بھی کر سکتا ہے، اللہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ اٹھا کے مجھے جہنم میں ڈال دے، میری عبادات کو ضائع کر دے، میں رب کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سارے گمان ہونے چاہیے انسان کو، لیکن اس کے اندر جو غالب ہے، جو بہتر ہے، جو افضل ہے، جو اوپر ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان انسان رکھے، اچھا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ جو اب میری زندگی مثالیں گزر رہی ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر پریشانی بھی آ رہی ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے، حالات کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، کبھی میرا کاروبار چل پڑتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی نوکری لگ جاتی ہے، کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کبھی اور مصیبت، کبھی کیا۔ اب یہ نہیں رب العالمین پر برے گمان شروع کر دینا، نہیں، حسن ظن رکھنا ہے کہ یہ بھی اس کے اندر اللہ نے شاید میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے، میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، نافرمانی کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ کی بغاوت کی طرف جا رہا ہوں، میں رب سے کہیں دور ہو رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے جھنجھوڑ کر واپس لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بندہ حسن ظن رکھے۔ تو ظن، گمان، اکثر دنیا کے معاملات یاد رکھیے اسی ظن کے اوپر چلتے ہیں، جس کو ظن غالب کہتے ہیں، یعنی اکثر اس کے اندر گمان موجود ہوتا ہے۔ آپ عدالتی معاملات کو لے لیجئے، اس کے اندر جو قاضی کے پاس معاملہ پیش ہوتا ہے، قاضی کس پر فیصلہ کرتا ہے؟ جو سامنے آتے ہیں لوگ، گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قاضی اس کی بات کو سن کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو ظن غالب، اگرچہ اس کے اندر یہ امکان ہوتا ہے کہ شاید کہ یہ جھوٹ بول رہے ہو، گواہی جھوٹی ہو، لیکن قاضی دونوں کی باتوں کو سنتا ہے، گواہیوں کو سنتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے دلائل کے اعتبار سے یہ بات بہتر نظر آتی ہے۔ تو ہمارے دنیا کے اکثر معاملات اسی ظن غالب کے اوپر چلتے ہیں، جس کے اندر یعنی کہ 90% یا 95% آپ کہتے ہیں کہ سچ ہے، 5% اس کے اندر جھوٹ ہونے کے امکان بھی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اسلام یہ نہیں کہتا کہ 5% اگر جھوٹ کا امکان ہے تو آپ جھوٹ والے امکان کو مقدم کر دیں گے، سچ والے کو چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ نے سچ والے جو اچھا ہے اس کو آپ مقدم کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ جو امکان موجود ہے، چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو رکھیں گے، معاملات آپ کے دنیا میں نہیں چل سکتے، پھر معاملات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، معاملات، معاشرہ بگڑ جائے گا، فساد اور خرابی کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس لیے ظن غالب اکثر آپ نے میرے بارے میں رکھنا ہے تو ظن غالب رکھنا ہے، میں نے آپ کے بارے میں رکھنا ہے ظن غالب رکھنا ہے۔ کیا ہے کہ جی اکثر میں نے دیکھا ہے یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے معاملات کرتا ہے، اس کی خیر کو میں مقدم رکھوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اب اس کی جو اندر جو 1% یا 5% یا 10% جو کمی کوتاہی موجود ہے، میں کہوں کہ ہاں امکان موجود ہے، اس کے اندر یہ جرائم ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں اس کے بارے میں برا خیال رکھوں، نہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمان سے بچو۔ اور جہاں پر یاد رکھیے بدگمانی، برے خیالات ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، اسلام بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ آپ کے بارے میں کوئی برا گمان رکھے۔ اس کی حدیث غالباً صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ، صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر موجود تھے، آپ کے پاس آپ کی ازواج مطہرات آئیں ملنے، ان میں آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صفیہ کو کہا رکو، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ آپ گئے، باقی ازواج چلی گئیں، اس کے بعد آپ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے ان کے گھر پر گئے۔ آپ جا رہے تھے، آپ کے قریب سے 2 انصاری صحابی گزرے۔ یہ واقعہ غور سے سننے والا اور سمجھنے والا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے کئی معاملات حل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے 2 انصاری گزرتے ہیں، آپ نے فرمایا علی رسلکما، رک جاؤ، جس چال پر موجود ہے وہیں پر رک جاؤ۔ کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم آپ کے بارے میں
یہ گمان کر سکتے ہیں، یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ ہوں گے اور پھر آپ حالت اعتکاف میں بھی ہو، نبی ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، کیا ہم آپ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آئے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان، شیطان جو ہے انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ خون سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر شیطان گردش کرتا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے دو باتیں نقل کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صفائی کیوں پیش کی، کیونکہ اگر اس وقت یہ نبی علیہ السلام صفائی پیش نہ کرتے، آج میں یہ حدیث پڑھتا، میرے ذہن میں بات آتی آخر وہ عورت کون تھی، کس کے ساتھ تھے نبی علیہ السلام، کس کو چھوڑنے گئے تھے؟ کیا یہ ذہن میں نہیں چیزیں آ سکتی ہیں؟ شیطان آتا، ذہن میں وسوسہ ڈالتا، خیال ڈالتا۔ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے ذہنوں میں جو شیطان کی طرف سے ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طعن و تشنیع، آپ علیہ السلام پر ایک الزام لگ سکتا تھا، اس الزام کی آپ نے تردید کر کے وہ راستہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا، تاکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ خیال تک بھی نہ آئے کہ وہ عورت کون تھی جس کے ساتھ نبی علیہ السلام رات کے اس پہر میں موجود تھے۔ اور دوسری بات کہ ابھی تو انصاری صحابہ کے ذہن میں بات نہیں آئی، بعد میں سوچتے کہ ہم گزرے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس عورت کون تھی، بولتے کسی کو نہ، ذہن میں تو آ سکتا تھا نا، اپنے ذہن میں تو ایک مرتبہ سوچ سکتے تھے کہ آخر وہ عورت کون تھی، نبی علیہ السلام کس کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہ سارے راستے بند کر دیے، وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر میں ایک غلط راستے کی طرف چل رہا ہوں، غلط سوسائٹی کے اندر میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، اور میں کہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، بے شک آپ نہیں کرتے، لیکن آپ موقع دے رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں بات لانے کا کہ آپ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ اب آپ چور کے ساتھ اٹھتے ہیں، چوری نہیں کرتے، پولیس کس کو پکڑتی ہے؟ دوستوں کو آگے پکڑتی نہیں پکڑتی؟ کیوں؟ وہ تو چور تھا نہیں، وہ تو نیک بندہ ہے، صالح بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کبھی اس نے ذہن میں سوچا نہیں میں چوری کروں گا۔ پولیس کہتی ہے نہیں، تعلق ہے، ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فون پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کی، آپس میں بڑی چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مجلسیں لگتی ہیں، گپیں لگتی ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اٹھاؤ اس کو۔ یہ بری صحبت، یہ آپ نے خود یعنی انسان موقع دیتا ہے کہ کسی کو غمان کرنے کا۔ آپ شراب خانہ ہے وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں، آپ کہ میں تو دعوت و تبلیغ کے لیے گیا تھا، گزرنے والا تو دیکھے گا نا مولوی صاحب یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اس نے تو کہنا نا مولوی صاحب ہمیں تو کہتے ہیں اور خود یہاں پر شراب لے رہے ہیں۔ اس نے، لوگوں نے نہیں آپ سے پوچھنا ہوتا، دور سے ہی دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ایک پوری فلم گھنٹوں کی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر پورے معاشرے میں ہم پھیلانا شروع کر دیتے۔ ہم نہیں سوال کرتے، پوچھتے نہیں آخر آپ تھے تو کیوں تھے، کہاں گئے تھے، کیسے گئے تھے۔ تو ایسے گمان جو ذہن میں برے لا سکتے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اس کی ایک اور مثال میں سمجھاتا ہوں کہ دو نامحرم ہیں، مرد اور عورت، ایک جگہ پر وہ اکٹھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر اکٹھے وہاں سے نکل رہے ہیں، کیا کچھ نہیں انہوں نے، ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اب گمان یہی ہے کہ آخر یہ دو تھے، مرد عورت تھے، آپس میں ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے کہ آپس میں بھائی بہن رکھتے ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی ایسا تعلق ہو، میاں بیوی ہو۔ اب ذہن میں خیال آ سکتا ہے، انہوں نے چاہے برائی کی ہے یا نہیں کی وہ بعد کا مسئلہ ہے، تو اب اگر کوئی ایسا موقع ہو تو پھر اس کی وضاحت کرنی چاہیے، بتلا دینا چاہیے۔ جس بندے نے آپ کو دیکھا ہے کہ جی ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا، تاکہ وہ شخص یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کے اندر پھیلا دے۔ اور لوگوں کو یاد رکھیے، یہاں پر اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دیکھا
اب اس کے اوپر حد نافذ کر دیں. نہیں، حد نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے. ہاں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ان کو اکیلے میں سمجھائیں، ان کو سمجھائیں. صحیح بخاری کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ایک شخص کو دیکھتے ہیں چوری کر رہا ہے. اب غور کیجئے گا اس روایت کے اوپر. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص چوری کر رہا ہے. اس کو کہا تم نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم اتنی حجتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، جی میں نے دیکھا ہے، میں نے ساتھ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے، ہم ساری دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے جو مجھے دکھایا ہے وہ جھوٹ ہے. جو میری آنکھوں نے مجھے دکھا دیا تمہارے بارے میں، یہ بات میری آنکھوں نے بتلائی کہ یہ شخص چور ہے، چوری کر رہا ہے، کہا کہ میری آنکھوں نے مجھے جھوٹ بولا ہے، سچ بات وہی ہے جو تم کہتے ہو. میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برا گمان آ جائے اور پھر وہ اس کی وضاحت پیش کر دے، اب وہ وضاحت اس کی جھوٹی ہے، سچی ہے، ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے اس کی زبان پر یقین کر کے اپنے آپ کو جھوٹا کہنا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ میں کہوں کہ میں جھوٹا، نہ 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 نہ، میں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹا بھائی تو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی، میری چھٹی اس کام کرتی ہے، میرا یہ کرتا ہے، میرا وہ کرتا ہے. ہم تو ہمارے پاس تو پتہ نہیں کتنے دلائل ہیں. یعنی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوتی. ایک مسلمان کے بارے میں برا گمان اچھی طرح ذہن میں، دل میں نہ بٹھائیں. وہ بیچارہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہوتا ہے، واضح کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں 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 بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے، دلیل دے، گواہی پیش کر. آ مسجد کے اندر آ، قرآن اٹھا، لوگوں کے اندر. اچھا جی مجلس میں بیٹھ کے بات کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے اکثر معاملات جو اس معاشرے کے اندر آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو زینت بن جاتی ہے اخبارات کی، سوشل میڈیا کی، اس کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے، یہی چیز ہوتی ہے. نہ میں نے دیکھا حقیقت کیا ہے، جی بس میرے کیمرے نے کیچ کر لیا، کیا تھی حقیقت، کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نہیں، پورے معاشرے میں پھیلاتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی جو بہتان لگا تھا وہ یہی گمان تھا کہ مرد اور عورت ساتھ آ رہے ہیں، مرد عورت ساتھ آ رہے ہیں، انہوں نے بدکاری کی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنے، کوئی بات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ فرماتے ہیں تم یہ بات کہو ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں. واقعہ کراچی کے اندر ہو، ہمارا واقعہ والوں کا کیا تعلق ہے؟ کیا مجھے پتہ ہے کراچی کے اندر جو یہ واقعہ ہوا ہم گئے تھے، دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ واقعہ پنڈی کے اندر ہوا ہے، ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہمارا تعلق نہیں. ہم کہیں ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے بارے میں کوئی گفتگو کریں، بات کریں. سبحانک، اللہ کہتے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ میں ان صفوں کے اندر نہیں ہوں جس میں منافق موجود ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، مسلمان پر الزام تراشی کرتے ہیں، جو مسلمان کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں، جو مسلمان کے بارے میں یہ باتیں ذہن کے اندر لے کر آئیں. کہو کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ جو سیدہ عائشہ پر بات ہے یہ بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان لگایا گیا. میرے بھائیوں، اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں، اب ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ جو یہ فسادات، خرابیاں، معاشرے کے اندر بگاڑ، معاشرے کے اندر نفرتیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں جی یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکہ مارنے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آپ میرے بارے میں پتہ نہیں 50 باتیں کرتے ہوں گے، میں بھی آپ کے بارے میں کرتا ہوں گا، کہ پھر ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. کیوں ختم ہوں گی؟
کہ جب ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے، ہم کہیں گے نہیں، میری آنکھ نے جو دیکھا وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، جو مسلمان بھائی مجھے کہہ رہا ہے میں اس کی بات پر اقرار، اس کی بات کو مانتا ہوں، وہ سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ گمان سے بچ جاؤ، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آپ نے فرمایا گمان جو ہے یہ اکثر سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، اکذب سب سے جھوٹی بات۔ تو یہ آج کا بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں مسلمان کے متعلق اپنے ذہنوں کے اندر بغیر کسی دلیل کے کوئی ذہن میں خیال بات بٹھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نہ دے۔ اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے متعلق صاف شفاف رکھے، ہم اس کے ظاہر کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کریں، جو ظاہر اس نے کہہ دیا بس ہمارا اس کے اوپر ایمان ہو، یقین ہو، تو انشاءاللہ اس سے معاشرے کے اندر کافی بہتری آئے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا